آج آپ کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی. آپ نے کہا کہ سائفر کاپی ان سے گم گئی، لیکن بطور وزیر اعظم گمی یا بعد میں گمی when he stepped down as the prime minister? Can you clarify that, sir? دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر آپ سوشل میڈیا کو ہی ریفر کریں تو آپ کو اب یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ سائفر کیسے آپریٹ کرتا ہے. اب تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس پر سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اور فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بھی ڈیورنگ دی ریمانڈ ہیئرنگ آف شاہ محمود قریشی صاحب اپنا موقف اختیار کر چکے ہیں کہ اوریجنل سائفر جو ہے وہ فارن آفس کے دفتر میں موجود ہے. تو جب یہ میسج آتا ہے، میسج آنے کے بعد اس کی 4 کاپیاں بنتی ہیں، جس کی ایک فوٹو کاپی آپ کہہ لیں یا کاربن کاپی جو ہے وہ وزیر اعظم کو دی جاتی ہے. اور وزیر اعظم کو جب وہ دے دی جاتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری پرائم منسٹر آفس کی ہوتی ہے، نہ کہ انڈیویجول کی. سو وین این انڈیویجول لیوز دی آفس آف پرائم منسٹر، یہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جو وہ ساتھ لے جائیں. اور جو ان کے پوزیشن میں اس وقت بھی تھا وہ فوٹو کاپی تھی، وہ کاربن کاپی تھی، جس کی کہ مختلف کاپیز آف کورس سب سے پہلے پریزیڈنٹ کو جاتی ہے، آرمی چیف صاحب کو جاتی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کو جاتی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کو جاتی ہے. تو یہ کاپی فارن آفس کی تحویل میں ہے اور اس میں اتنے انہوں نے اپنے موقف بدلے ہیں کہ یہ کاپی کہاں ہے. اور آدھا کیس جو سائفر کا ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب سے سائفر کی کاپی برآمد کروانی ہے. سو ان کے اپنے کال اور اپنے بیان میں اتنا تضاد آ چکا ہے اور اتنی انکنسسٹنٹ اور کانٹریڈکٹری اپروچ ہے کہ اب یہ میرا خیال ہے بات کلیئر ہے کہ سائفر جو ہے وہ جہاں اس کو ہونا چاہیے فارن آفس میں وہ وہیں موجود ہے. مگر سلمان صدر صاحب، کاپی اگر بطور وزیر اعظم گمی تو وہ تو پی ایم ہاؤس عملے کی ذمہ داری ہوئی بقول آپ کے، پھر کیونکہ نیشنل کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کی بات ہو رہی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس سے اگر یہ گمی تو پھر تو کیس ہی بدل جاتا ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں، یہی ہمارا موقف ہے کہ اگر آپ فار دا سیک آف آرگیومنٹس آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کاپی تھی تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ کاپیز اور وہ ورشن جو ہے وہ پوزیشن 4 جگہ سے اور سے ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ اس میں ایسی کیا چیز تھی. ایک فوٹو کاپی کے اوپر جسے کہتے ہیں نا ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، وہ یہاں پر کیا گیا ہے. میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ کرمنل پروسیکیوشنز ہم دیکھیں اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو ہم دیکھیں تو آج دن تک بہت شاذ و نادر، بہت کم پروسیکیوشنز ہیں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو ہے انیشیٹ آج دن تک ہوئی ہیں. اور اس کو ریزرو کیا جاتا ہے آرمڈ فورسز کے انٹرنل معاملات کے اوپر. کوئی اسپائنگ کا چارج ہو، کوئی اینمی اسٹیٹ کے ساتھ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہو تو اس کے اوپر یہ پروسیکیوشنز انیشیٹ ہوتی ہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، فارن منسٹر آف پاکستان کے اوپر ڈپلومیٹک ایکسچینج آف کمیونیکیشن بٹوین 2 کنٹریز، اس کو آپ نے کرمنل لا کے دائرے میں لا کر یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور یہ بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے جو شاید پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کے لیے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے آنے والے وقت میں بھی ایسے ہی استعمال ہوں گے یہ کام. مگر سر یہ بتائیے گا سلمان صدر صاحب، پرانے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور تو لگائے گئے ہیں سابق وزیر اعظم پہ جو ایف آئی آر ہمارے سامنے پڑی ہے، کیا ترمیم کے بعد نئے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کوئی شک لاگو ہوتی ہے؟ کیونکہ ان ترمیم کے بعد تو نہ صرف فزیکل اور ڈیجیٹل ایویڈنس کو بطور ایویڈنس استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن گھر پر چھاپے سے اگر ایسی کوئی کاپی مل جائے پھر تو آپ کا سارا کیس دھڑم گر جاتا ہے. مہر، جیسے ہی توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی کنوکشن ہوتی ہے، بڑی کمپریہنسو ایک سرپرائز ریڈ ود ان 30 منٹس آف اناؤنسنگ آف دی ورڈکٹ وہ زمان پاک کی جاتی ہے اور گھر کی ایک ایک چیز کو الٹا جو سیدھا جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی سائفر کا میسج اس وقت ہوتا تو اپنی تحویل میں اسی وقت جو ہے وہ لے لیا جاتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 10 ماہ سے ان کی رہائش اور ان کا اسٹے جو ہے وہ زمان پاک میں. تو اگر ان کی فزیکل کسٹڈی میں کوئی چیز ہوتی تو 2-2.5 گھنٹے میں وہ جسے کہتے ہیں پورے گھر کا پوسٹ مارٹم ہوا، اس میں وہ چیز مل جاتی. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، دیکھیں ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. 1923 کا ایک اولڈ لا ہے، بہت سال ہو گئے 1923 کو، یہ 2023 ہے. تو وہ کسی بھی طرح سائفر کے میسج کو کیٹر نہیں کر رہا تھا وہ لا. تو آج ضرورت محسوس ہوئی کہ صحیح پروسیکیوشن کرنے کے لیے
اس کی مرمت کی جائے تاکہ قانون کو سٹریچ کر کے موجودہ حکومت عمران خان صاحب کو اپنے شکنجے میں لے سکے، مگر نہ اولڈ لا نہ نیو لا دونوں ہی جو ہیں وہ سپائن لیس ہیں، دونوں ہی اس پروسیکیوشن کو نہ سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے ان کے اوپر اور نہ ہی سیکشن 9 کا ہوتا ہے۔